کا شکر کرتے ہیں اس کے بھلے نام کے لیے اس کی شکر گزاری ہو ان ساری باتوں کے لیے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور خدا کا کلام ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ زاویوں سے ہم اس کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یا آج کا جو ہمارا سیشن ہے، وہ آج ہم دوبارہ جو ہے وہ پروفیسیز پہ جو ہے وہ فوکس کریں گے، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ ہوگی کہ خدا اپنے لوگوں سے ویسے تو مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے، کسی سے آواز کے ذریعے سے بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ خادموں کو بھیج کر بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ ویژن میں بات کرتا ہے، کسی کے ساتھ خوابوں میں بات کرتا ہے، اور ہر وہ چیز خواہ خدا کی آواز ہو، خواہ وہ کسی شخص کا آپ تک پہنچنا، آپ کو بات کرنا، یا پھر کوئی خواب ہو، یا پھر کوئی خیال یا ویژن ہو، ہر چیز جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں اگر ہم کلام کی باتوں سے واقف نہیں ہیں تو ہم مس لیڈ ہو سکتے ہیں، ہم مس گائیڈ ہو سکتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اسپرچولی، اور اس کا ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ خدا نے گزرے زمانوں سے لے کر، بائبل کے زمانوں کے شروع سے لے کر، مقدسوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کلام کیا ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ انکاؤنٹرنگ گاڈ ان یور ڈریمز اینڈ ویژنز، خدا کو ڈریمز اور ویژن میں کیسے انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، یا خدا جو ہے جب ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے یا انکاؤنٹر کرتا ہے، ہمارے آمنے سامنے موجود ہوتا ہے یا بات کرتا ہے ڈریمز اور ویژن کے وسیلہ سے، تو اس کے کس طرح سے بائبل مقدس میں سے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے ایوب کی کتاب، اس کا 33واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ ایوب نبی کا صحیفہ یا ایوب کی کتاب، اس کا 33واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ وہاں پر لکھا ہے، خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے۔ یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے کہ خدا لوگوں کے کان اس وقت ہی کیوں کھولتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، خواب میں یا پھر رویا میں۔ رویا بھی جب کسی شخص کو آتی ہے تو اس وقت بھی اسے لمحہ بھر کے لیے اسے ایسے لگتا ہے کہ چاہے وہ 1 سیکنڈ ہو، وہ آدھا سیکنڈ ہو، اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے فزیکل سینسز سے نکل کر کچھ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، ایسی ٹرانس کی سچویشن تھی جس میں اپنے بدن میں، اپنے سینسز میں موجود نہیں تھا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 لمحوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لمحوں کا مطلب سیکنڈز کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان لمحوں میں خدا جب کلام کرتا ہے تو ہم تو 1 سیکنڈ میں شاید 3 یا 4 یا 5 لفظ بول سکتے ہیں میکسیمم، لیکن خدا جو بات کرتا ہے یا جو ہمیں وہ دکھاتا ہے، وہ چند سیکنڈز میں یا 1 سیکنڈ میں یا ایک پلک جھپکتے ہی وہ ایک لمبی کہانی جو ہے وہ ہماری روح کے ساتھ جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ جسم اتنی چیزیں، اتنی باتیں 1 سیکنڈ میں نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ جسم کی سپیڈ، جسم کے سوچنا، جسم کا سننا، جسم کا پروسیس کرنا جو ہے وہ بہت سلو ہے۔ روح جو ہے اس کا کام بہت فاسٹ ہے، بہت سپیڈی ہے،
اور خدا کی آواز کو پلک جھپکتے میں وہ ہزاروں الفاظ کو سن لیتی ہے اور اپنے اندر گراسپ کر لیتی ہے۔ میں آپ کو گزرے وقت کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گا، اور ویژنز اور ڈریمز پر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے وہ mid-90s کی ہے، غالباً mid-90s کے تھوڑی سی بات کی، لیکن یہ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے۔ صبح کے وقت میں نے ایک خواب دیکھا۔ اب میرے اس تجربہ میں ڈریم بھی ہے اور ویژن بھی ہے۔ ڈریم میں نے دیکھا، لیکن اس کا مطلب مجھے ویژن میں ملا۔ رات کو میں دعا کر کے سویا، اور صبح کے پہروں میں جب میں جاگنے کے قریب تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک گاؤں میں ایک جگہ پر گیا ہوں، میں ٹرین سے گیا ہوں۔ اب یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ان کو غور سے سنیے گا، مین فیکٹس میں اپنے ڈریم کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اپنے شہر لاہور سے نکلا ہوں، میں نے ٹرین پکڑی ہے، اور ٹرین ایک بغیر اسٹیشن کے ایک گاؤں کے پاس، جہاں پر کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، مڈل آف دا مطلب نو ویئر، کھیتوں کے بیچ میں وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور میں وہاں پر ٹرین سے اترا ہوں۔ وہاں قریب ہی ایک گاؤں تھا، وہاں گیا ہوں، اور جس گھر میں گیا ہوں اس گھر میں میری جو ہوسٹ ہیں وہ ایک خاتون ہے، ایک بہن ہے، اور میرے کچھ بھی کہے بغیر وہ اپنے کچن میں گئی ہیں، اور کچن سے واپس آ کے مجھے کہتی ہیں کہ بھائی میں آپ کو چائے بھی نہیں پوچھ سکتی، میرے گھر میں کھانے کے لیے اور پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک دو اور خادم بھی ہیں۔ اتنا سا خواب تھا، خواب کے بعد جو ہے میری آنکھ کھلی، لیکن میری روح بڑی بے چین تھی۔ دیکھیے، میں اپنے ایموشنز کو بھی، جاگنے کے بعد میرے ایموشنز کیا ہیں میں ان کو بھی بیان کر رہا ہوں۔ ڈسٹربنس ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جو ہے وہ کیا ہے، یا اس میں کیسے جذبات ہیں آپ کے خواب دیکھنے کے بعد یا خواب سے جاگنے کے بعد، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ میں آفس چلا گیا، آفس کا پک اینڈ ڈراپ تھا، تو میں آفس چلا گیا۔ آفس جا کر بھی وہ خواب میرے ذہن سے نہیں نکل رہا۔ میری روح جو ہے اس کا مطلب جاننے کے لیے بڑی بےتاب تھی۔ تقریباً 10 اور 11 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنی آفس ٹیبل سے اٹھا اور اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا، میں کمپیوٹر چیئر پر بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ جو ہیں وہ کی بورڈ پر چل رہے تھے، کیونکہ میں گزشتہ کچھ دنوں پہلے کی کوئی رپورٹ لکھ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میری روح میں یہ سوال تھا کہ خداوند، یہ کون لوگ ہیں، یہ خاندان کہاں ہے، کون سی فیملی ہے، کون سا گاؤں ہے، مجھ پر ظاہر کر۔ مسلسل جب سے میں جاگا تھا، صبح سے کافی گھنٹے ہو چکے تھے، 5-6، مسلسل میری روح جو ہے وہ اسے جاننے کے لیے بڑی بےتاب تھی۔ ایسا ہوا کہ اسی کمپیوٹر چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک لمحہ کے لیے ایسے ہوا کہ میری آنکھیں بند ہوئی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ حالانکہ وہ ایسا لمحہ تھا، آفس کے دروازہ کھلا تھا، کوئی بھی آ جا سکتا تھا، کوئی بھی مجھے دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں زیادہ دیر تک سوتا تو کوریڈور سے گزرتے ہوا کوئی نہ کوئی شخص مجھے جو ہے وہ دیکھ سکتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ لیکن میرا بلیو ہے کہ وہ پلک جھپکتے یہ ہوا۔ میرے ہاتھ کمپیوٹر پر چل رہے تھے، اور ایک دم سے میرے ہاتھ رکے، میرے ہاتھ کی بورڈ پر ہی ہاتھ رکے، میری آنکھیں بند ہوئیں، میرے کندھے جھکے، اور پلک جھپکتے خدا نے مجھے وہ خاندان بھی دکھایا، وہ لوگ بھی دکھائے، ان کے نام بھی بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس اناج نہیں ہے۔ یہ غالباً کوئی بدھ جمعرات کی بات تھی۔ اس کے 4 دن کے بعد مجھے اسی علاقہ کی طرف جانا تھا، سمندری کی طرف جانا تھا، فیصل آباد کی طرف، سمندری
اس کی تحصیل ہے، وہاں پر جانا تھا مجھے، میرا ایک وزٹ تھا. تو صبح صبح نکلے، دھند کافی تھی. میں نے اپنے ساتھ جو میرے ساتھی تھے جو ڈرائیو کر رہے تھے، ان کو میں نے صبح جلدی بلایا تاکہ ہم وہ کام ختم کر کے ہم اس خاندان کو وزٹ کر سکیں. معاف کیجیے گا، تھوڑا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، لیکن یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تجربہ ریلیونٹ ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے. میں نے اس کے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے میں نے کسی بندے سے فی الحال رابطہ نہیں کیا تھا. میں نے ہولی اسپرٹ سے، خداوند سے سوال کرنا شروع کر دی. میری روح بے چین تھی. ہو سکتا ہے کہ میں کسی شخص سے بات کرتا، وہ بھی مجھے شاید وہی بتاتا، یا کم و بیش وہ اسی بات کی طرف جو ہے وہ کہتا کہ کوئی خاندان ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو ضرورت ہے، خدا نے آپ سے بات کی ہے. لک اراؤنڈ، اپنے قریبی جو ہے وہ عزیزوں میں، کوئی جانکاروں میں جو ہے اس بات کو دیکھے کہ یہ لوگ کہاں ہیں. ہوا ایسا کہ میں 12-1 بجے تک ہم نے کام ختم کیا اور سمندری سے نکلے تو شاہ کوٹ سے مجھے لاہور کی طرف آتے ہوئے شاہ کوٹ سے لیفٹ کی طرف جانا تھا. ہم وہاں پہ مڑے، ہم بازار گئے، بازار سے ہم نے آٹا، چاول، دالیں، پتہ نہیں جو بھی ضروری چیزیں تھیں وہ خریدیں. اور میرے ساتھ جو صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ یہ سب چیزیں تو لاہور سے بھی آپ کو مل جائیں گی. ان کو لگتا تھا کہ شاید میں اپنی فیملی کے لیے خرید رہا ہوں. تو کہتے ہیں یہ لاہور سے بھی مل سکتی ہیں، آپ یہاں سے گاؤں کے قصبے کے ایک بازار سے کیوں خرید رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے. جب ہم ساری چیزیں لے کر جو ہے وہ گاڑی اس گاؤں کے پاس آئے ہم، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں رکے، میں ابھی آتا ہوں. میں اس گھر میں گیا، وہ بہن صحن میں بیٹھی تھی، کچھ سردیوں کے دن تھے. تو میں ان کو سلام کر کے، تو ایک بڑی جرت کر کے، حالانکہ یہ تو بے ادبی ہی ہوتی ہے، لیکن میں بڑی جرت کر کے ان سے پوچھے بغیر ان کے ایک جو 1 روم ریزیڈنس تھی، میں اندر چلا گیا. وہ باہر ہی بیٹھی تھی. تو اندر جا کر جب میں نے ان کے مٹکے کی، وہ جو ایک لوہے کی مٹکا ہوتا ہے یا ٹانچی ہوتی ہے، اس کو جب میں نے اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو اس کا جو پیندا تھا وہ بتا رہا تھا کہ کسی نے اس کو الٹا کر کے پیچھے سے مکیاں مار مار کے اس میں سے آٹا جھاڑ لیا ہوا ہے، اور دیر تک اگر ایسی چیزوں کو صاف نہ کیا جائے تو اس کو زنگ بھی لگ جاتا ہے. تو اس کا زنگ جو ہے اس کی آخری لیئر جو گری، اس کے نیچے کا زنگ جو ہے وہ بہت واضح تھا. میں 2 سیکنڈ کے لیے وہاں پہ رکا، آنکھیں بند کی. میں نے کہا خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ پر ظاہر کیا، پر میں اس فیملی کے لیے دکھی ہوں، پر میں تیرا شکر گزار ہوں تو نے مجھ پر جو ہے بھروسہ کیا ہے. میں وہاں سے سیدھا نکلا. میں نے بہن سے کہا، میں نے کہا جی میں ابھی واپس آیا. باہر گیا اپنے اس کولیگ سے، میں نے کہا کہ یہ سارا سامان جو ہے میرے ساتھ اٹھائیں، تو ہمیں یہ سامان یہیں پر جو ہے وہ ڈراپ کرنا ہے. ہم واپس آئے کچھ تھیلوں کے ساتھ، آٹا، دال، چاول جو بھی تھا وہ پر بہن کو دیا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کی. کہنے لگی کہ میں چائے بناتی ہوں. میں نے کہا نہیں، ابھی ہمیں نکلنا ہے، شام کافی ہونے والی ہے. تو ہم اس طرح سے جو ہے خدا خواب میں آپ سے بات کرتا ہے، اور پھر آپ اس کے مین فیکٹس کو یاد رکھتے ہیں. آپ کی روح جو ہے وہ کیسے ایموشنز کے ساتھ، فیلنگز کے ساتھ جو ہے وہ جاگی ہے، اس بات کو آپ جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کریں سب سے پہلے، کہ آپ دعا کریں کہ خداوند نے جو بات کرنے کی کوشش کی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر اس کا جواب آپ کو واضح مل جائے اور آپ کانفیڈنٹ ہیں تو اس کی تعبیر کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے. جب تک ورڈ آف وزڈم آپ کو نہ ملے، حکمت کا روح جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، اس کی ایگزیکیوشن یا اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کے عمل درآمد سے گریز کریں. اگر بات کانفیڈینشیل ہو، اسے پبلکلی شیئر کرنے سے بھی گریز کریں. پبلکلی کا مطلب یہ ہے کسی دوسرے بندے سے بھی شیئر نہ کریں. مجمع کے ساتھ تو اور بات ہے، کسی دوسرے سے بھی شیئر نہ کریں. خدا نے آپ کو دیانتدار جان کر جو بات کی ہے اس کی گہرائی کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو.
خدا کا جلال ظاہر ہو۔ وہ کیسے؟ اب اس بات کے تناظر میں کہ جب لوگوں پر، پھر سے اس آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے کلام مقدس میں، خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے۔ ان کے وہ کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگانے کا مطلب ہے حقیقی اور سچی اور اوتھینٹک باتیں جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے کلام کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں اور ہیں۔ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے کہ وہ ہمارے کان ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تب بھی ہمارے کان کھلے ہوتے ہیں، یہ بند نہیں ہوتے۔ دوسری بات، ہمارا ذہن جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے، وہ کوائٹ ہوتا ہے، ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا اس وقت۔ ہر قسم کی مداخلت، ڈسٹریکشن جو ہے اس وقت ہمارے ذہن سے دور ہوتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری روح جو ہے وہ کبھی نہیں سوتی۔ تیسرا پوائنٹ، ہماری روح کبھی نہیں سوتی۔ پھر میں اس کو دہراتا ہوں۔ اس کا پہلا پوائنٹ، ہمارے کان جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے، اور ہماری روح جو ہے وہ الرٹ رہتی ہے، وہ جاگتی رہتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو جھپکی نہیں آتی۔ اور زبور کی کتاب اس کا 121واں باب اور اس کی 4 آیت میں جیسے خداوند کی بابت لکھا ہے کہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، اور نہ ہی اس کی آنکھ میں جھپکی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا روح ہے۔ روح جو ہے وہ روح سے بات کرنے کے لیے رات کے پہروں میں آتی ہے، دن کے پہروں میں کیوں نہیں؟ کیونکہ جسم کا بہت شور ہوتا ہے۔ جسم کے شور کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ہمارے ارد گرد جو ہے ہماری روح میں بڑا شور ہے، نہیں۔ لوگوں کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، ہمارے کاموں کا ہجوم ہوتا ہے، ہماری سوچوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہمارے جو ڈے لسٹ ہے، تھنگس ٹو ڈو جو ہیں وہ ہمارے ذہن پر سوار ہوتی ہیں، اور ہم خداوند کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے۔ یہ ڈسٹریکشنز ہیں۔ چوتھی بات جو ہے، ہماری تجزیہ کرنے کی صلاحیت، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ کہیں نظر نہیں آتی۔ جب ہم دن میں ہوتے ہیں، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہماری تجزیہ کی جو صلاحیت ہے اس کو وہ آن رہتی ہے۔ جیسے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ تجزیہ کرتے ہیں، اور سامنے سے آنے والی گاڑی جو ہے وہ اس سے مجھے محفوظ رہنا ہے۔ پیچھے سے آنے والی گاڑی جس کو میں نے شیشے میں دیکھا ہے، یہ کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے، مجھے لین چینج نہیں کرنی ہے۔ آپ کی تجزیاتی جو نفس ہے، جو صلاحیت ہے، وہ اروکن ہوتا ہے، اور آپ ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے پہنچنا ہے، اتنے بجے کا ٹائم ہے، ابھی اتنا ٹائم ہوا ہے، مجھے کتنا ٹائم تیار ہونے میں، شاور لینے میں، کپڑے استری کرنے میں، اور پھر بیچ میں اگر کسی کا فون آ گیا اور اگر میں نے فون اٹھایا تو یہ مجھے لیٹ کر دے گا۔ آپ کی تجزیاتی جو صلاحیت ہے وہ آٹومیٹکلی کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہے۔ خدا سے بات کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے۔ اور پانچویں بات اسی پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ آتی ہے، خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا خدا خاموشی میں کلام کرتا ہے، کانفیڈینشیل باتیں بھی ہوتی ہیں جن کا ذکر انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا جب تک حکمت کا کلام میں نہ ملے، یا پھر خدا کا روح جو ہے دونوں طرفین کو جو ہے وہ ریڈی نہ کرے، سننے والے کو بھی اور سنانے والے کو بھی وہ الفاظ دے جو قائلیت کے ہوں۔ قائلیت کا روح جو ہے وہ خدا کا روح جب تک کام نہ کرے۔ امثال کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 2 آیت کیا کہتی ہے؟
آئیے اس بات کو پڑھ لیں، نکالیے اپنی جگہ پر، میں بھی جو ہے اسے نکال کر آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ امثال کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ خدا رازداری میں بات بھی کرتا ہے، خدا نادانی کی باتوں پر مصلحت کے پردے بھی ڈالتا ہے، اور خدا کا جلال جو ہے وہ پوشیدگی میں ہے۔ دعا کر لیں تو خدا کا جلال پوشیدگی میں ہے۔ خرائط کرتے ہیں، سخاوت کے کام کرتے ہیں، خدا کا جلال تب ظاہر ہوتا ہے جب اسے پوشیدگی میں کیا جاتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ پوشیدگی میں اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش اور تحقیق میں ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے کیوں ایسا ہے کہ بادشاہوں کا جلال جو ہے وہ تفتیش میں ہے؟ آپ اس بادشاہی کے فرزند ہیں جس کے لیے کوئی بھی کلام کی بات ہے، خدا نے اگر رازداری میں بات کی ہے تو بھی اس کی تحقیق کریں۔ اور خدا کیوں پوشیدگی میں رہتا اور پوشیدگی میں باتیں کرتا ہے، اور بہت گہری گہری چیزوں کو، بڑے بڑے رازوں میں باتیں کرتا ہے، پروفیسیز میں باتیں کرتا ہے، سیدھی سیدھی باتیں کم ہی کرتا ہے؟ خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ اس نے انسان کے اندر جستجو کا جو عنصر رکھا ہے، اس کی صلاحیت کو خدا چاہتا ہے کہ یہ استعمال کر، یہ خدا کی کھوج میں لگے۔ اور جب جب کوئی شخص خدا کی کھوج میں رہتا ہے، میڈیٹیٹ کرتا ہے، خدا کا جلال اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہرہ چیزوں سے نہیں، لوگ تنہائی میں جسم کے چیزوں سے نکل کر تفتیش اور تحقیق کرتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، روح القدس کے ساتھ ایکا کرتے ہیں تاکہ خدا باپ کا جلال ظاہر ہو سکے۔ ہم ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر قوم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے دنیا کو، اپنے کاموں کو، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے ہجوم کو، دنیا کی فکروں سے پرے ہو کر خدا کے لیے اپنے آپ کو مختص کر کے، اس کے لیے وقت نکال کے، اس کے ساتھ بیٹھ کر، اس کے روح کے ساتھ ایکا کر کے خدا کی بابت جو ہے خدا سے پوچھنا پڑتا ہے، خدا سے بات کرنا جو ہے وہ پڑتی ہے، تاکہ خدا کی درست مشورت ہم تک پہنچے۔ دانیل کی کتاب اس کا 12واں باب جو ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ جب دانیل نے کہا کہ 70 ہفتوں کی بابت اور بہت ساری چیزوں کی بابت کہ یہ کب ہوگا، کن زمانوں میں ہوگا، تو خداوند نے اس بات کی بابت کہا کہ دانیل تو جو ہے وہ اپنا راستہ لے، اس کو سربہ مہر کر، تیرے بعد تیرے آئیں گے، تفتیش اور تحقیق کریں گے، دانش افزوں ہو۔ انسان کی دانش جو ہے، روحانی ہو، جسمانی ہو، سائنٹیفک ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اس کی عقل کی ترقی، اس کی روح کی ترقی تب ہوتی ہے جب وہ تحقیق اور تفتیش کرتا ہے۔ خدا کی بابت یہ تفتیش اور تحقیق کا کرنا ضروری ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو، اس کی قدرت جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے، جو میجر پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ پرپز آف ڈریمز کیا ہے۔ پہلا ہم نے سیکھا تھا کہ انکاؤنٹرنگ گاڈ ان یور ڈریمز اینڈ ویژنز، خدا کے ساتھ ہماری ملاقات خوابوں میں یا پھر جو ہے وہ رویاؤں میں جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، یا رویاؤں میں خدا کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ہمارا سامنا ہونا۔ اب جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں ہم نے 5 جو ہے وہ نکات دیکھے تھے، اب یہ ہے کہ پرپس آف ڈریم کیا ہے، اور اس کے بھی آگے 5 نکات۔ پرپس آف ڈریم کیا ہے؟ پرپس آف ڈریم یہ ہے کہ بیٹوں کا، بیٹیوں کا، اس کے لوگوں کا، اس کے نبیوں کا، اس کے ربیوں کا دل خدا کی طرف مائل ہو، اور وہ پوشیدگی میں اس کی جو ہے وہ کھوج کرنا شروع کریں۔ یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے۔
باپ کے دل کے موافق ہماری رہنمائی جو ہے وہ یہ خواب کرتے ہیں، تاکہ ہم خدا باپ کے دل کے موافق ہم ان چیزوں کو جان جائیں جن کو اس نے ہمارے خواب میں ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ خواب کے مطلب کے لیے ہم باپ کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کے روح کے پاس جاتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ جب ہم اس خواب کو دیکھیں جس سے ہماری فیلنگز، خواہ وہ خوشی کی ہیں، خواہ وہ مایوسی کی ہیں، خواہ وہ درد کی ہیں، تکلیف کی ہیں، پین کی ہیں، ہم اس کو اس کی جانکاری کے لیے، اس کے واضح مطلب کے لیے ہم خدا باپ کے پاس جائیں اور اس کے قدموں میں بیٹھیں۔ خدا باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک روح ہوں اور اس کے مطلب کے لیے ہم اس سے رجوع کریں۔ یوں خواب کا مطلب، گہرا مطلب، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا باپ کے ساتھ ہماری رفاقت، دونوں جو ہے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ دونوں مقاصد جب حاصل ہوتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم پر جو بات ہم پر واضح نہیں ہے، ہم اس کے لیے خدا باپ کے روح کے ساتھ مشورہ کریں۔ اور یہ دانیل نبی کے صحیفے میں اس کی سب سے بڑی جو ہے آپ کو مثال مل جائے گی۔ جب بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا دانیل کے صحیفے کے دوسرے باب میں، اس نے کہا کہ مجھے خواب بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا اور بھول گیا ہوں، مجھے خواب بھی بتاؤ اور اس کا مطلب بھی بتاؤ۔ جب سب جو ہے وہ حکیموں کو اور سارے نجومیوں کو اور سارے عقل مند اور سارے اس قسم کے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کرنے کا جو ہے وہ فرمان جاری کیا گیا، تو پھر دانیل نے بادشاہ سے جو ہے وہ مہلت مانگی۔ پھر رات کے پہروں میں اپنے رفیقوں کے ساتھ مل کر وہ خدا کے حضور جھکا، گریہ ازاری کی، جو ہے اس نے اپنے ساتھیوں سمیت دعا کر میں بیٹھ گیا۔ گہرے مطلب کے لیے، بہت سارے رازوں کے لیے ہمیں خدا باپ کی رفاقت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں خدا کا گہرا مطلب موجود ہے۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے رفاقت میں آئیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ جانیں۔ خدا باپ کا جلال کہاں ہے؟ رازداری میں ہے۔ خدا باتوں کو رازوں میں رکھتا ہے، اور پھر جب اس کے لوگ دل جمعی سے، فکر مندی سے، بڑی محبت سے اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، تو خدا اپنی جو ہے وہ قدرت ان پر ظاہر کرتا ہے۔ پھر خدا اپنے گہرے مطلب ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ہم اس خوابوں کی، چونکہ پرپز آف ڈریم کیا ہے، تو جب ہم سوتے ہیں تو پھر ہمارے ارد گرد بھٹکانے اور الجھانے والی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کم ہوتی ہیں۔ جیسے ہم پہلے چیزوں میں جو ہے پہلی ورس کے بعد ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، یہ وہ ہیں جب ہم خواب دیکھتے ہیں۔ کیوں خواب میں خدا کا بات کرتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہمارے جسم کے کام، ہماری ذاتیات، ہماری ذاتی فکریں جو ہیں، ہمارے انالیٹیکل جتنی بھی قوتیں ہوتی ہیں وہ کام پہ نہیں ہوتی، چونکہ ہم ہر وقت انالیسس کرتے رہتے ہیں، تجزیہ کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فرق کو جو ہے وہ میئر کرتے رہتے ہیں۔ خدا جب بھی ہمیں ایسے جسمانی حالت میں بات کرتا ہے، اکثر ہم بھول جاتے ہیں، اکثر ہم ڈیلیز میں پڑ جاتے ہیں، اکثر ہم اگنور کر جاتے ہیں، اور اس نیگلیجنسی کا نتیجہ یہ ہے، ہم اگر مسلسل ایسا کرتے رہتے ہیں تو ہمارا بدن اکثر خدا کی بات کو نگلیکٹ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، سینسٹیو نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے، خواب میں خدا ہماری روح کے ساتھ برائے راست بغیر کسی بھٹکانے اور الجھانے والی چیز کے جو ہے وہ خدا ہم سے بات کر سکتا ہے۔ جس وقت ہماری روح ہمارے بدن میں اسٹرگل میں نہیں ہوتی، اس وقت ہماری اسپرٹ جب سوتی نہیں، ہمارا جسم سو رہا ہوتا ہے، اس وقت ہماری اسپرٹ جو ہے بہت فری ہوتی ہے کہ خدا کی آواز کو سن سکے۔ اور وہاں سے پھر جب ہمارا بدن جاگتا ہے وہ اسپرٹ کے سبب سے، جب وہ بے چین ہوتا ہے، تو پھر بدن اور روح دونوں مل کر اس چیز کے مطلب کی طرف بڑھتے ہیں۔
کبھی کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی باتیں اور ان کے جو باڈی لینگویج ہے وہ دونوں میچ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اسپرٹ جو ہے وہ ریزسٹنس میں ہوتی ہے، نظامت میں ہوتی ہے. کیونکہ اسپرٹ کی مرضی وہ نہیں ہوتی یا بات وہ نہیں ہوتی جو جسم یا منہ کے لب جو کر رہے ہوتے ہیں، دونوں میں تضاد ہوتا ہے. اور ہم خود کئی دفعہ پہچان جاتے ہیں بندہ گل تے ہور کردا پیا پر ایدا اسمیل کچھ ہو آ رہی ہے. جو بات کر رہا ہے اس کی باڈی اس کا ساتھ نہیں دے، اس کا ذہن وہ نہیں سوچ رہا جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے. ہو سکتا ہے اکثر لوگ ایسا نہ فرق نہ کر پاتے ہوں، لیکن بعض کر بھی لیتے ہیں. کان باتوں کو پرکھتا ہے، نظر انسان کی باڈی لینگویج کو اور ہماری جو انالیٹیکل جو چیزیں ہیں جب وہ اسپرچولی ایکٹیو ہوتی ہیں تو پھر روح کے ساتھ ایک ہو کر ہم ان چیزوں کو خرید لیتے ہیں یا ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے، ہم ان کو جان جاتے ہیں. اسی پرپز آف ڈریم جو ہے اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے وہ ہماری راہوں کو متعین کرتا ہے. جب خدا خواب میں ہم سے بات کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے راستوں کو استوار کرتا ہے، اویکن کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چل کر ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو ہم پر ظاہر کی گئی ہیں. ہم خدا کے ساتھ ساتھ چل کر اس کے روح کی یگانگت میں آگے بڑھ کر ہم اس مطلب کو جانیں، اور یوں جب ہم کنٹینیوسلی بار بار ہم اسے مشورہ کرتے ہیں پھر ہماری عادت بن جاتی ہے، پھر ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے. پھر خدا کے گہرے مطلب جاننے کے لیے ہم ہمیشہ روح القدس سے رجوع کرنے لگتے ہیں اور یوں روح القدس کی بات کو سمجھنے لگتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں خدا اس شخص سے بات کرنے کے لیے کس راہ سے ہو کر آتا ہے، انہوں بڑی سمجھ آ جاندی ہے، سانوں کیوں نہیں آندی؟ کیونکہ لوگ کلچرڈ اور سیزنز ہو جاتے ہیں خدا کے روح کی آواز کو سننے اور سمجھنے کے. راہ چلتے بھی پھر وہ خدا کے روح کی بات سن لیتے ہیں. ارد گرد کے ماحول میں ڈھول ڈھمک میں بھی وہ بیٹھے جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو سمجھ لیتے ہیں. شادی بیاہ کے شور میں بھی خاموشی سے لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے بھی خدا کے روح کی آواز سن لیتے ہیں. خدا ان کو پہچانتا ہے. خدا کا جلال رازداری میں ہے. ہر وقت کسی بھی شخص کو کوٹھڑی میں جانا اور دروازہ بند کرنا میسر نہیں آتا. تو کیا خدا انتظار کرے گا کب یہ بند کوٹھڑی میں بیٹھے اور میں اس پر ظاہر کروں؟ نہیں. جب انسان اپنے کان سریحن باہر کی دنیا کے ہجوم سے شور سے بند کر لیتا ہے اور نہیں سننا چاہتا اور ارادہ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو وہ خواہ میلے میں بیٹھا ہو، خواہ وہ کنونشن میں بیٹھا ہو، ڈیسیوں سپیکر اس کے کانوں میں بج رہے ہوں، اس کو خدا کی آواز سنائی دے سکتی ہے، اس کی روح گراسپ کر سکتی ہے. اس لیے یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ میں خدا کی آواز کو کس طرح سے سن سکتا ہوں اور کیسے سنوں گا. پھر رات ہی کے پیروں میں خواب میں خدا شفایت کرنے کی فکر سے بھرپور کر دیتا ہے. دن کے وقت میں ہم شاید نظر انداز کر دیں، لیکن رات کے پہروں جیسے میں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جب خواب میں خدا نے بات کی تو میری روح بے چین ہو. دن کے وقت میں ہو سکتا ہے خدا بات کرتا، میں سن بھی لیتا، لیکن دن میں کاموں کے ہجوم کی وجہ سے میرا بدن میرا روح دونوں ایکا نہ کر سکتے. بات آئی گئی ہو جاتی، میں بھول جاتا. یوں خواب میں جب خدا کا کلام کرتا ہے تو پھر شفایت کا بوجھ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم شفایت بھی کر سکیں. جب بات آپ تک پہنچتی ہے سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے اگر کہیں ڈسٹربنس ہے تو اس کے لیے دعا کریں. جیسے میں نے اپنا خواب بیان کیا
جب میں جاگا تو میری یہ روح فکر مند تھی، خداوند یہ کون لوگ، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا خواب میں جیسا اس بہن نے کہا اس کو اناج کی ضرورت ہے؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیوں اس کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ خواب کی جو اسپرٹ ہے وہ منفی ہے، ڈسٹربنس کی ہے، مایوسی کی ہے۔ خدا کا جلال رازداری میں، خواب ہی میں خدا خدمت کے لیے بلاتا بھی ہے اور معمور بھی کرتا ہے، مقرر بھی کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے کام کو ہے وہ کر سکیں۔ یہ خدا کا کام، وہ خواب میں ہمیں جو ہے خدمت پر بھی معمور کرتا ہے، اور خوابوں میں خدا شفا بھی بخشتا ہے۔ اکثر لوگ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، فلاں فلاں خادم جو ہے اس نے میرے ہاتھ رکھ کر دعا کی، اور جب میں صبح جاگا تو میں نے شفا پائی اور میں تندرست تھا، اور میں جو مشکل محسوس کر رہا تھا فزیکلی وہ جاتی رہی تھی۔ اور لوگ اکثر پھر دعا کروانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دعا کروانے کے لیے جو ہے وہ رہنمائی پاتے ہیں، گائیڈ کیے جاتے ہیں، خدا ان کی راہوں کو متعین کرتا ہے، وہ جاتے ہیں، خدا کا حکم مانتے ہیں، اور ہدایت پا کر، خواب میں ہدایت پا کر وہ جاتے ہیں، اور جس خادم کی بابت خدا نے ان کو بتایا ہوتا ہے، یا کسی بھی خادم کی بابت بتایا ہے، جب وہ جا کر دعا کرواتے ہیں تو ایمان کے مطابق ان کو شفا ملتی ہے۔ جب تک ہمارے فزیکل سینسز بہت ہائی ہوتے ہیں، ہم اسپرچولی جو ہے وہ کمزور رہتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گا، بلکہ اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو ایگزامپل بتاؤں، میں ایک اور بات اس کو، یہ جو پرپز آف ڈریم ہے اس کو میں ریفرنس کے ساتھ اس سبجیکٹ کو اس سے پہلے کلوز کروں۔ گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت۔ گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت، وہاں پر لکھا ہے، اور یہ ایک نان ببلیکل بات نہیں ہے، یہ ببلیکل ہے اور خدا کے ارادہ میں موجود ہے، اور اس نے شریعت کے صفوں میں بھی یہ بات کہی تھی۔ 12واں باب اور اس کی 6 آیت، وہاں پر لکھا ہے، تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ اگر تم میں نبی ہو، میری باتیں سنو، اگر تمہارے درمیان اگر کوئی نبی ہو تو میں خواب میں، رویا میں اسے دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ ڈریمز اینڈ ویژنز جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں سے بات کرنے کے طریقے کو آج بھی اسی طریقے کو، خواہ وہ پرانے عہد نامے میں تھا، خواہ وہ نئے عہد نامے میں تھا، رسولوں کی زندگی میں جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص خادم کی میں گواہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میں بہت سال پہلے کی یہ بات میں نے سنی، میں نے کہیں سے پڑھی نہیں ہے، اور کسی ایک کنونشن تھی لاہور میں، اس میں نے اس بات کو سنا تھا خادم کے منہ سے۔ اس نے کہا کہ میں، شاید وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے یا کسی دوسرے کی کہانی سنا رہے تھے، کیونکہ وقت کافی بیت گیا ہے، لیکن وہ بات جب میں نے اس بات کو ببلیکلی سیکھا، جانا، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعہ ہی یہ بات درست ہے۔ وہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ میرے فزیکل سینسز اتنے ایکٹیو تھے، اور میں اتنا جو ہے وہ ایکٹیو تھا فزیکلی، کہ مجھے خدا کی بات سننے کی بڑی پرابلم ہوتی تھی۔ میں دعا میں بھی بیٹھا، بہت ساری چیزیں، پراگندہ خیالی اور کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے بدن کو بوجھل کرنے کی حد تک جاتا تھا، تاکہ یہ بوجھل ہو جائے اور پھر میں خدا کی آواز کو سن سکوں۔ اور وہ بوجھل کیسے کرتے تھے اپنے آپ کو؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح کے پہروں
ایک بھاری پتھر اٹھا کر تب تک بھاگتا رہتا تھا جب تک میری ٹانگیں جواب نہ دے جاتی، تھک نہ جاتا اور تھکن سے چور نہ ہو جاتا، اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں تھک جاتا پتھر کو نیچے پھینکتا اور اسی پر سر رکھ کر میں دعا بھی کرتا، اور دعا کرتے کرتے کہتے ہیں کہ مجھے نیند آنے لگتی، اور چونکہ میرے انٹینشنز یہ تھی کہ خدا مجھ سے بات کرے، تو جب میرے فزیکل سینسز لو ہوتے تھے تو میری روح جو ہے وہ خدا کی آواز کو سن پاتی تھی۔ یہ بات جو ہے جب یہ میں نے سنی اس وقت تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر بعد کے برسوں میں جب میں نے اس بات کو کسی اور کے منہ سے سنا، اور پھر بائبل مقدس میں جو ہے وہ فزیکل سینسز اور اسپرچل سینسز کے بارے میں جو ہے اس کو پڑھا اور جانا، تو پھر مجھے لگا کہ ہاں، جب خدا خواب میں بات کرتا ہے تو اسی لیے کیونکہ دن کے وقت میں بہت ساری بھٹکانے والی چیزیں، بدن کے سینسز، انالیٹیکل پاورز، ہماری جو فزیکل جو تجزیہ کرنے کی قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ جاگتی ہے، ہر لمحے تجزیہ کرتی ہے، گرم کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھنڈے میں نہیں بیٹھنا، زکام ہو جائے گا، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں قانونی پیچیدگیاں ہمارے ذہن سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ یوں ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہم روح کی آواز نہیں سن پاتے۔ جب ہمارا بدن سوتا ہے ہماری روح جاگتی ہے، ہمارے کان کھلے رہتے ہیں، خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ ہماری تعلیم پر مہر کرتا ہے، سچائیوں کو بہت سارے رازوں میں بیان کرتا ہے۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، وہ ہمارے کان کھولتا ہے تاکہ ہم خواب اور رویا میں اس سے تعلیم یافتہ رہ سکیں، ہو سکیں۔ یہ سبجیکٹ جاری رہے گا آج تک ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، اور میں معذرت خواہ ہوں، پچھلے سیشن میں 10 منٹ زیادہ لے گیا، وہ میری اپنی